اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں فردوس علی اس پروگرام میں آپ کا استقبال کرتی ہوں۔ آج امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کا روز ہے۔ ہم زمانے کے امام کی خدمت میں ان کے جد کی شہادت کا پرسہ پیش کرتے ہیں۔ امام موسیٰ ابن جعفر کی شہادت کا واقعہ بہت غمناک ہے۔ آپ کو 25 رجب 183 ہجری میں زہر دغا سے شہید کیا گیا۔ آپ کو کئی مرتبہ قتل کرنے کے ارادے سے مدینے سے بغداد بلایا گیا، مگر مسلط پروردگار سے آپ صحیح سالم مدینے لوٹے۔ آخرکار ہارون رشید کے ذریعے آپ کو بغداد بلایا گیا اور طویل مدت تک بصرہ کے قید خانے میں قید رکھا گیا۔ آپ کا آخری قید خانہ سندھی بن شاہک کا قید خانہ تھا، جس میں آپ پر بہت زیادہ تکلیفیں دی گئیں، اور ایک دن اسی قید خانے میں ہارون رشید کے حکم سے آپ کو زہر دے کر شہید کر دیا۔ آپ کا جسم اطہر بغداد کے پاس قریش کے قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا، جو آج کاظمین کے نام سے مشہور ہے۔ شہادت کے وقت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی عمر مبارک 55 سال تھی۔ امام علیہ السلام نے 20 سال اپنے والد امام جعفر صادق علیہ السلام کے سائے میں زندگی بسر کی اور 35 سال منصب امامت پر فائز رہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو ابو الحسن، ابو ابراہیم، ابو اسماعیل، عبد صالح بھی کہتے ہیں، لیکن ان سب میں آپ کا سب سے مشہور لقب کاظم ہے۔ بہت سے علماء نے آپ کی بہترین شخصیت کو سراہا ہے۔ ابن سباق سے روایت ہے کہ امام کاظم علیہ السلام اپنے زمانے کے سب سے زیادہ عبادت گزار، سب سے زیادہ سخی اور سب سے زیادہ عالم و صاحب کرامت تھے۔ مدینے کے غریب و مسکین لوگوں کو برابر درہم و دینار دیتے رہتے، اور اس طرح دیتے کہ انہیں معلوم بھی نہیں چلتا کہ کہاں سے مل رہا ہے۔ امام کی شہادت کے بعد ان کو علم ہوا کہ ان کا خرچ کہاں سے آتا تھا۔ اسی طرح عبد الرحمن ابن صالح ازدی سے روایت کی گئی ہے۔ انہوں نے بیان کیا، جس سال ہارون رشید حج پر گیا، قریش کی ایک جماعت اور دوسرے قبائل کے بزرگوں کے ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے لیے آپ کے حرم میں داخل ہوا۔ اس وقت امام موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام بھی آپ کے ہمراہ تھے۔ ہارون جب پیغمبر اسلام کی قبر پر پہنچا تو فرمایا، السلام علیکہ یابن ام کہہ کر وہ دوسروں پر فخر جتانا چاہتا تھا، لیکن اس کے فوراً بعد امام موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام قبر مطہر کے نزدیک پہنچے اور فرمایا، السلام علیکہ یا ابا، یعنی پدر بزرگوار، آپ پر سلام ہو۔ یہ سن کر ہارون کا چہرہ اتر گیا اور امام علیہ السلام سے عرض کیا، اے ابو الحسن، حقیقت میں قابل فخر یہی ہے جو آپ نے فرمایا۔ امام موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام نے اپنے چاہنے والوں سے ہمیشہ یہ نصیحت فرمائی کہ اللہ کے ساتھ کوئی شرک نہیں کرنا، صرف اللہ کے لیے عبادت کرنا، علم حاصل کرنا اور اللہ کی حمد و ثنا کرنا، ہر کسی کے ساتھ عدل و انصاف سے پیش آنا، مشکلوں کے وقت صبر کرنا اور اللہ کی نعمتوں کے لیے شکر ادا کرنا، ہمیشہ اپنے گناہوں کے لیے توبہ و استغفار کرتے رہنا، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ لوگوں کے درمیان محبت و اخلاق سے پیش آنا، ان سے حسن سلوک کرنا، اللہ کی راہ میں دفاع کرنا، اپنے مال سے غریب و مسکینوں کی ہمیشہ مدد کرنا، زکوٰۃ اور صدقہ دیتے رہنا، لوگوں کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے روکنا، یعنی اچھائی کی دعوت دینا اور برائیوں سے روکنا۔ امام موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام کی یہ تمام نصیحتیں اپنے چاہنے والوں کو مضبوط بنانے، ان کے ایمان کو پختہ کرنے اور اخلاق و کردار کو بہترین بنانے میں مدد کرتی ہے۔ امام موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام کی یہ تمام نصیحتیں اپنے چاہنے والوں کو مضبوط بنانے، ان کے ایمان کو پختہ کرنے اور اخلاق و کردار کو بہترین بنانے میں مدد کرتی ہیں۔ امام کاظم علیہ السلام کے عظیم صحابی علی بن یقطین کا بیان ہے کہ میں نے حضرت ابو الحسن علیہ السلام سے دریافت کیا کہ آپ ان لوگوں کی ملازمت کے لیے کیا فرماتے ہیں جو ظالم حکومت میں ملازمت کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اگر ملازمت لازمی اور مجبوراً کرنا پڑے تو چاہنے والوں کے اموال سے اپنے کو بچاؤ۔ زیاد بن ابی سلمہ سے روایت ہے کہ آپ امام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا، اے زیاد،
تم بادشاہ وقت کی ملازمت کرتے ہو۔ زیاد نے عرض کیا، کیا کروں، میری بیوی بچے ہیں، میرے پاس کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، اے زیاد، اگر میں کسی اونچے پہاڑ سے ایسے گروں کہ میرا تمام جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، یہ مجھے گوارا ہے بنسبت اس کے کہ میں کسی ظالم جابر حکمران کی ملازمت کروں یا اس کے دربار میں جاؤں۔ میں اگر کروں گا بھی تو کسی مومن کی مصیبت دور کروں یا کسی مقروض کسی قیدی کو رہا کراؤں۔ اے زیاد، جو لوگ ظالم کی ملازمت کرتے ہیں ان کی کم سے کم سزا اللہ کے نزدیک یہ ہوگی کہ اللہ تمام مخلوق کے حساب کتاب سے فارغ ہونے تک ان لوگوں پر آگ کے پردے ڈالے رکھے گا۔ لہٰذا اے زیاد، اگر تم نے ان کی ملازمت کر ہی لی ہے تو اپنے مومن بھائیوں سے حسن سلوک کرنا، اس کے بعد اللہ تو غفور الرحیم ہے۔ اسی طرح علی بن یقطین نے ابو الحسن امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے بادشاہ وقت کی ملازمت چھوڑنے کی اجازت چاہی، لیکن امام علیہ السلام نے ان کو اجازت نہیں دی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ایسا نہ کرو، ہم لوگوں کو تم سے محبت ہے، اس ملازمت کی وجہ سے تمہاری قوم کی عزت ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اللہ تمہارے ذریعے ٹوٹی ہوئی ہڈی کو جوڑ دے اور مخالفین کے ذریعے بھڑکائے ہوئی آگ کو بجھا دے اور اس کے چاہنے والوں کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہ پہنچے۔ اے علی، تمہاری اس ملازمت کا کفارہ یہ ہے کہ تم اپنے بھائیوں کے ساتھ حسن سلوک اور احسان کرو۔ تم مجھے ایک بات کی ضمانت دو، میں تمہیں 3 باتوں کی ضمانت دیتا ہوں۔ تم مجھے صرف اس بات کی ضمانت دو کہ جب بھی کوئی دوست، کوئی چاہنے والا تمہارے پاس کسی ضرورت کے لیے تم سے ملے تو تم اس کے ساتھ حسن سلوک کرو گے، اس سے عزت سے پیش آؤ گے، اس کی جو حاجت ہو اسے پوری کرو گے، اور میں اس بات کی ضمانت لیتا ہوں کہ کسی بھی قید خانے کی چھت تم پر تا ابد سایہ نہ کرے گی، کسی کی تلوار تم تک نہ پہنچے گی، فقر و افلاس کبھی تمہارے گھر میں داخل نہیں ہوگا۔ اے علی، یہ یاد رکھو کہ جب کوئی شخص کسی مومن کو خوش کرتا ہے تو مومن بھائی سے پہلے اس شخص سے اللہ خوش ہوتا ہے، پھر اس کا رسول اس سے خوش ہوتا ہے، پھر ہم اہل بیت اس سے خوش ہوتے ہیں۔ مومنین کو فائدہ پہنچانے کی نیت سے ظالم حکومت کی ملازمت کرو۔ اس کے بعد علی بن یقطین کا دستور تھا کہ چاہنے والوں سے بالاعلان تو خراج وصول کرتے مگر در پردہ انہیں واپس کر دیتے تھے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی نئے موضوع کے ساتھ۔ تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ خدا حافظ۔